بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ کتاب قرآن مبین میں سے جو مختلف موضوعات پر اللہ کی آیات کا نب نباب اور ان کا مفہوم اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو آج کی جو نشست ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ کتب، جو وحی کی کتابیں ہیں جو مختلف ادوار میں وحی نازل ہوتی رہی مختلف انبیاء علیہ السلام پر، اور اب وہ قرآن کریم کی صورت میں آخری کتاب ہدایت ہے۔ اس کے بعد کوئی اور کتاب ہدایت نہیں آئے گی اور نہ اس نے آنا ہے قیامت تک، لہٰذا اسی قرآن کریم پر ایمان لانا ہے، اور اس پر ایمان لانے کا اولین تقاضا ہے کہ اس کے بعد لکھی جانے والی اور اس کے علاوہ اس سے پہلے والی جتنی بھی کتابیں موجود ہیں ان سے قطعی طور پر برات اختیار کرنا، کیونکہ جو پہلی کتب ہیں جن کو وہ مذہبی کتابیں کہتے تھے یہود و نصارہ، ان میں وہ رد و بدل کر چکے ہیں، ان کی حفاظت نہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب کریم نے نہیں دیا تھا۔ یہ صرف قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ وحدہ لا شریک نے دیا، اور جو قرآن کریم کے بعد کتابیں لکھی گئیں جتنی بھی مذہب کے نام پر جو مسلمان قوم نے لکھی ہیں اور ان کے جو گزشتہ لوگ ہیں، گزشتگان، انہوں نے لکھی ہیں، وہ تمام کی تمام ان میں سے کسی ایک کتاب پر بھی ایمان لانا یا اس کی طرف رجوع کرنا یا اس سے کو دین کا حصہ قرار دینا یا اس سے کو نہ چھوڑنا، اس کو پختہ تھامے رکھنا، ایسا کرنے سے قرآن کریم پر ایمان باطل ہو جاتا ہے۔ اس کا مزید جو وضاحت ہے پہلے نشستوں میں کی جا چکی ہے، اس کا اعادہ ہے کہ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ قرآن کے بعد کی کسی کتاب پر ایمان نہ لایا جائے، جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین پر ایمان تب ہی درست ثابت ہوتا ہے جب آپ کو خاتم النبیین تسلیم کیا جائے، اور اگر کوئی اس کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ قیامت تک کرتا ہے تو اس کو رد کر دیا جائے۔ تو جب قرآن کریم کافی ہے، وہی آخری کتاب ہدایت ہے، تو اس کے بعد لکھی جانے والی، قیامت تک لکھی جانے والی کسی کتاب پر بھی نہ تو ایمان لایا جائے نہ اس کو دین کا حصہ سمجھا جائے۔ دین صرف اور صرف قرآن کریم کے اندر ہے، اور اس سے باہر ایک لفظ بھی نہ تو وحی کا ہے نہ دین کا ہے۔ بقایا جو تاریخی معاملات ہیں وہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، چاہے وہ شخصیات ہوں چاہے وہ واقعات ہوں۔ اس سلسلے میں جو یہ آج کی نشست ہے، یہ 7ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے 6 نشستیں ہو چکی ہیں اسی کتب وحی کے اوپر ایمان کے سلسلے میں، ان کے مختلف گوشے اور نشستوں میں اجاگر کیے گئے ہیں۔ تو سورت الاعراف آیت نمبر 145 میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے کہ یہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے متعلق ہے کہ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، کہ ہم نے اس کے لیے، یعنی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی تو وہ تختیوں پر لکھ دی گئی۔ اس میں جو احکامات وحی کے ان کو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو دیے گئے ان کا تذکرہ ہے، اور آگے ذکر ہے کہ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوهَا بِأَحْسَنِهَا۔ خود موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان کو بھی حکم دیا گیا کہ اس کو وحی کے احکامات کو، تعلیمات کو، جو رہنمائی اوامر و نواہی وحی کے اندر ہیں، ان کو قوت کے ساتھ تھام کر رکھو، یعنی ان میں یہ ایک سمجھوتا نہیں کرنا، کمپرومائز نہیں کرنا، ڈھیلا ڈھالا رویہ اختیار نہیں کرنا، ان کے معاملے میں کوئی مفاہمت نہیں کرنی، کوئی مصلحت اندیشی نہیں کرنی، بلکہ پوری قوت اور شدت کے ساتھ ان پر کاربند رہو، اور اپنی قوم کو بھی یہی امر، یعنی یہی حکم دینا ہے، یہی نظام تشکیل دینا ہے کہ وہ بھی اس کو آسان انداز سے اس کو تھام کر رکھیں۔ یہ جو قرآن کریم سے متعلق آسان انداز سے تھامنا ہے، اس کا اور بھی آگے بھی حوالہ آ رہا ہے خود قرآن کریم کے اندر بھی۔ یہ سورۃ الزمر آیت نمبر 53 سے 55 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ
आगे ये आयतें चल रही हैं। वत्तबऊ अहसन मा उनज़िला अलैकुम मिन रब्बिकुम, कि ये लोग जिन्होंने अपनी जानों पर, अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, यानी अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाफरमानी की है, हुदूद शिकनी की है, गलतियों और गुनाहों के मुर्तकिब हुए, तो वो अल्लाह की रहमत से नाउमीद और मायूस ना हों। उनके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। और तरीका उसका क्या बताए, वत्तबऊ अहसन मा उनज़िला अलैकुम मिन रब्बिकुम, कि तुम्हारे रब ने जो नाजिल किया है तुम्हारी तरफ, उसका अहसन तौर पर उसका इत्तबा करो। ये जो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की कौम को भी जो अल्लाह रब्बुल करीम ने हुक्म दिया था कि या खुज़ू बिअहसानिहा, और जो मोमिनीन के मुतालिक कुरान करीम में एक और मकाम पर भी है कि वो कौन को सुनते हैं और फिर आसान अंदाज से फयत्तबिऊना अहसनहु यस्तमिऊनल कौला फयत्तबिऊना अहसनहु, तो उनके लिए उसका जिक्र है। और यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि जो वत्तबऊ अहसन मा उनज़िला अलैकुम मिन रब्बिकुम, ये जो अहसन अंदाज से वही का इत्तबा करना होता है। तो इसका मफ़हूम ये है कि वही में, जिस तरह पहले एक नशिस्त में इसका तज़किरा हो चुका है, कि वही के अंदर जो नो इंसानी के मुआशरों के इर्तका के जो मुख्तलिफ़ मराहिल बयान किए गए होते हैं, इसको अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। कि जब भी, जिस तरह पहले इसकी वजाहत हो चुकी है कि एक बीज बोया जाता है, तो बीज बोने से लेकर, बीज बोने से पहले ज़मीन को हमवार किया जाता है। कोई फसल उगानी है तो उसको हमवार करके नरम किया जाता है, फिर उसमें ज़मीन खोद कर हल चलाकर उसमें फिर उसके बाद बीज बोया जाता है मिट्टी के अंदर, फिर उसको पानी दिया जाता है, उसकी हिफाजत की जाती है, और ये सिलसिला जारी रहता है जब तक कि फसल पक कर तैयार नहीं हो जाती। अब हर मरहले के जो एक मकसद तो शुरू से एक है, पैदावार हासिल करना, फसल उगाना, अपनी ज़रूरियात पूरी करना, लेकिन हर मरहले के तकाज़े मुख्तलिफ हैं। किसी वक्त तो ज़मीन को हमवार किया जा रहा था, लेकिन वो हमवार हो गई तो फिर वो तकाज़ा पूरा हो गया, फिर उसको हमवार करने के बाद उसमें हल चलाना था, नरमी पैदा की उसमें, वो तकाज़ा भी पूरा हो गया, और फिर उसके बाद उसमें बीज बोना, पानी देना ताकि ज़मीन में नमी भी हो, पानी दिया जाता है, फिर बीज बोया जाता है, फिर उसके बाद उस पर मिट्टी डाली जाती है और फिर पानी दिया जाता है। फिर जब पौधा ज़रा बाहर निकलता है तो उसका मौसम की शिद्दत से और परिंदों से और जानवरों से उसका बचाव किया जाता है। तो ये फिर आगे एक मरहला होता है कि जब उसी पौधे को, जिसकी इतनी हिफाजत की जाती है, जब उसको पर अनाज लग जाता है तो फिर उसको काटा जाता है, फिर उसमें से भूसा और दाना अलग किया जाता है। तो ये जो सारे मराहिल हैं, ये सारे अपने अपने टाइम के ऊपर हर मरहले की पासदारी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता कि जब अभी जो ही पौधा बाहर निकले तो उसको काटना शुरू कर देना। वो आसान अंदाज से उस ये मतलब ज़राअत के प्रोसीजर के हिसाब से देखें तो ये सारे इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करें। ये कोई भी जो किसी को कोई फसल उगाने का या उसका तरीक़ाकार बता रहा होगा तो वो मरहलों में यही बताएगा कि पहले ज़मीन हमवार करें, फिर उसके बाद उसमें हल चलाएँ, फिर उसमें जो ताकि नमी पैदा हो, पानी दें, फिर उसमें बीज डालें, फिर ऊपर मिट्टी डालें। तो ये मरहलावार तो उसको कई हदायत दी जा रही होंगी, फिर उसकी हिफाजत करें, मौसम से बचाएं, गर्मी सर्दी की शिद्दत से, और करते करते फिर उसको काटना है। तो अब हर मरहले के लिए अब फसल तैयार हो गई है। एक जो पहले मरहले में जो उसको इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइन दी गई थी ज़मीन हमवार करने की या हल चलाने की, वो अपनी जगह मौजूद थी, लेकिन उनकी ज़रूरत कब थी, जब बीज बोना था। तो और जब उस अभी फसल काटने का मरहला है और कोई हल चलाना शुरू कर दे, हल चलाने का जो इंस्ट्रक्शन तो थी, हुक्म तो था कि हल चलाएं, लेकिन किस वक्त चलाने थे, जब बीज बोने से पहले चलाने थे। और इसी तरह जब अभी पौधा नन्हा सा थोड़ा सा ही ज़मीन से बाहर निकला, उस पर कोई फल ही नहीं लगा, और जो काटने का हुक्म है, काटने का हुक्म भी मौजूद है, ज़राअत का एक तरीक़ाकार है, लेकिन वो कब उस हुक्म पर अमल होगा, जब बीज से पौधा बनकर वो पक जाएगा, तैयार हो जाएगा, काटने के काबिल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब कुरान करीम में जो आगाज़ से लेकर, जब कुरान करीम का नुज़ूल शुरू हुआ, उस वक़्त से लेकर जो दीन की तकमील तक का ये एक डायनामिक, एक मुतहर्रिक एक निज़ाम था, एक मुआशरा जन्म ले रहा था, एक निज़ाम
تشکیل پا رہا تھا، اس کی بنیادوں سے لے کر اس کے مکمل ہونے تک کئی مراحل تھے۔ بالکل ایک جس طرح کوئی عمارت تعمیر کی جاتی ہے تو پہلے ابتدا میں اس کی بنیادیں رکھنے کے لیے کھدائی کی جاتی ہے، لیکن جب بنیادیں رکھی جاتی ہیں تو وہ پھر کھدائی اس کے بعد نہیں کی جاتی۔ اگر بنیادیں ڈال دی جائیں تو پھر اس کے بعد تعمیر شروع کرنی ہوتی ہے۔ اگر تعمیر تھوڑی سی ہو جائے، بنیادیں ڈال دی گئیں، پھر اسی کھدائی والے حکم پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے گا تو وہ تعمیر نہیں ہو سکے گی، الٹا محنت ضائع ہوگی۔ تو یہ جو قرآن کریم میں احکامات ہیں مختلف طرح کے حالات کے، کہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ قرض کے لین دین کے احکامات بھی ہیں، وراثت کے احکامات بھی ہیں، وضو کے اور غسل کے احکامات بھی ہیں، پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کے احکامات بھی ہیں۔ ایسے حالات میں کہ جب ابھی قوت مجتمع نہیں ہوئی، مومنین اتنے زیادہ طاقت میں اور قوت میں نہیں تھے، تو پھر اذیتیں برداشت کرنے کے احکامات بھی ہیں۔ پھر آگے چل کر جب قوت اکٹھی ہو جاتی ہے تو تلوار اٹھانے کے احکامات بھی ہیں۔ پھر اپنا دفاع کرنے کے بعد جب اور زیادہ رب کریم کی نصرت اور تائید سے اور زیادہ قوت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ظلم کو روکنے کے لیے پیش قدمی بھی کرنی پڑتی ہے تاکہ ظلم کا زور توڑا جا سکے۔ تو یہ سارے جو احکامات ہیں یہ بیک وقت قرآن کریم میں موجود ہیں۔ تو جو مومن ہوتا ہے، جو ایک اجتماعی نظام کے تحت اللہ کی وحی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں، جو ایک معاشرہ تشکیل دے رہے ہوتے ہیں، تو اس نے آسان انداز سے کہ اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق ان کو سمجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے کہ اس وقت وحی کے کون سے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ ابھی اقامت دین کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا جائے اور اس وقت آغاز کرتے ہی اگر تلوار والے حکم پر جو رب کریم نے اذن دیا تھا کہ اب مخالفین سے قتال کر سکتے ہو، اس پر عمل کر دیا جائے تو یہ آسان انداز سے وحی کا اتباع نہیں ہوگا۔ کیوں کہ قتال کی اجازت اس وقت ملتی ہے جب اتنی طاقت، توانائی اور اتنی ایسی حکمت عملی تیار ہو جائے کہ دشمن کا زور توڑا جا سکے۔ ہر دور میں اسی طرح رہا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ حکمت ہے، یہ اس کے مطابق کہ وحی کے احکامات تو موجود ہیں۔ بالکل جس طرح پہلے مثال دی گئی تھی کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے جنم لینے سے لے کر جوان ہونے تک کئی مراحل ہوتے ہیں زندگی کے۔ اس کی طفلانہ عمر میں اس کو نرم غذا دی جاتی ہے، موسم کی شدت سے بچایا جاتا ہے۔ وہ باتیں ٹھیک ہے موجود ہیں، لیکن ابھی 18 سال کے بچے کو تو اس طرح کی غذا یا اس طرح کے موسم سے بچانے کا جو اس کے پروسیجر ہے، طریقہ کار ہے، یا والدین جو اسٹریٹجی میں استعمال کرتے ہیں 1 مہینے کے بچے کے لیے، تو وہ 18 سال کے بچے کے لیے وہ حکمت عملی نہیں ہوگی۔ یا 2-3 سال کے بچے کو جس طرح گائیڈ لائن دیتے ہیں والدین کی، یہ کریں، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، اس طرح کرو، وہ 12, 14, 18 سال کے بچے کو اس طرح گائیڈ لائن نہیں دی جاتی، لیکن وہ موجود ہوتی ہیں کہ جب بھی بچہ اس سٹیج پر ہوگا تو اس کو اس طریقے سے، ابھی ایک والدین ہیں، اس کا ایک بچہ ان کا بڑا ہو جاتا ہے، پھر دوسرا بچہ ہوتا ہے، اس کو بھی وہ انہی سٹیپس سے گزارتے ہیں، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ کس سٹیج پر وہ بچہ ہے، اس کو اسی قسم کی وہ پروٹیکشن اور گائیڈ لائنز اور اسی طرح کے وہ سٹیپ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو وحی کے اتباع کے سلسلے میں بھی یہ احکامات سب انبیاء علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ ہے قرآن کریم میں موجود ہے، اور خود محمد رسول اللہ علیہ السلام کی جو وحی کے بنیاد پر اقامت دین کا جو سلسلہ تھا، اس کی بنیاد رکھنے سے لے کر اس کے پائے تکمیل تک پہنچنے کے سارے جو ضروری جو اقدامات تھے، جو ضروری گوشے تھے، وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ تو جو مومنین بصیرت کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ اور راسخون فی العلم ہیں، جن کے سامنے قرآن کریم کی پوری مجموعی تعلیمات ہوتی ہیں، وہ اپنے دور کے تقاضوں کو اور جو منفعت کے لحاظ سے جن احکامات پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس سٹیج پر وہ ان احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جس وقت کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کا پورا جو شدید بیمار ہو تو اس کی پورا لائف سٹائل تبدیل ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سرگرمی، کام وغیرہ ہر چیز متاثر ہو رہی ہوتی ہے، یا کسی کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کوئی سنجیدہ بیماری میں ہے، لیکن جب وہی آدمی صحت مند ہوتا ہے تو اس کے سارے معاملات مختلف ہوتے ہیں، حالانکہ بندہ وہی ہوتا ہے۔ دونوں حالتوں میں اس کی صحت اور اس کی سرگرمی کو یقینی بنانے کے لیے، فعال زندگی گزارنے کے لیے اس کو
کو جو طریقہ کار ہے مختلف اپنانا پڑتا ہوتا ہے. اب ایک بندہ ہے بالکل صحت مند ہے، نارمل ہے، اگر وہ بیماروں والا لائف سٹائل اپنائے گا، وہ اقدامات کرے گا جو بیمار کے علاج کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے. اور ایک بندہ جو بیمار ہے وہ اگر صحت مند آدمی کی طرح ایکٹیویٹیز کرے گا یا اپنا رول اس طرح رول پلے کرنے کی کوشش کرے گا، وہ بھی غلط ہے. تو یہ ہے وحی کا احسن طریقے سے اتباع. تو یہ جتنے بھی احکامات قرآن کریم میں ہیں، اس وقت جو قرض کے لین دین کے تھے، جو اس وقت جو وراثت سے متعلق تھے، اور دیگر جو احکامات ہیں، تو وہ اس طرح کے جو معاشروں میں، جس معاشرے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، ان کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے، اور جب کوئی انفرادی لوگ زندگی گزار رہے تھے، کوئی کہاں پر رہ رہا تھا، کوئی کہاں پر رہ رہا تھا، رابطے نہیں ہوتے تھے، تجارت کے لیے لوگ جاتے تھے لمبے عرصے کے لیے، پھر کوئی اس طرح آئیڈینٹی کا مسئلہ واضح نہیں ہوتا تھا. اس کے علاوہ لوگوں میں یہ لین دین، تجارت اور یہ کرنسی اور اس طرح کے معاملات، پھر جب ایک سوسائٹی بن گئی، پہلے صدقات کے حوالے سے اللہ رب کریم کا حکم آیا، پھر قرضوں کے حوالے سے، پھر اس انفاق کے حوالے سے، صدقات، زکوٰۃ اور جو اللہ کو قرض دینے کے حوالے سے، جو معاشرہ تشکیل پاتا جا رہا تھا. پھر ایک وقت آیا کہ جو اللہ رب کریم نے، لوگوں نے پوچھا کہ ہم کتنا خرچ کریں، کس طرح خرچ کریں، تو اللہ رب کریم نے کہا ضرورت سے زائد جو کچھ ہے وہ دے دو. کیونکہ وہ ایک ایسا سسٹم تشکیل پا چکا تھا کہ جہاں پر کوئی بھی مومن وہ بیجار و مددگار نہیں رہنا تھا. کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو مومنین تھے سب ایک دوسرے کے لیے ایثار کر رہے تھے اور اپنی ضرورت کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسروں کی ضرورت پوری کر رہے تھے. تو وہاں پر پھر وہ اپنے تکمیل کے مراحل میں وہ جو عروج پر تھا وہ نظام. تو آج کے دور میں جس طرح اللہ رب کریم نے بہت ساری سہولیات دی ہیں، مسائل بھی ہیں، لیکن بہت ساری آسانیاں بھی ہیں. آج دنیا کے کوئی کسی بھی گوشے میں کوئی 10 15 20 مومنین، کوئی کہیں بیٹھا ہو، کوئی کہیں بیٹھا ہو، کوئی کہیں بیٹھا ہو، تو بآسانی وہ 24 گھنٹے آپس میں رابطے میں رہ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے باخبر رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو وہ اس کی اعانت کر سکتے ہیں، اپنا مال دولت اس کے ساتھ اس کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں. کسی کے پاس اللہ نے اس کی ضرورت سے زیادہ رزق دیا ہے تو وہ منٹوں کے اندر اپنے دوسرے بھائی کو پہنچا سکتا ہے. پہلے اس طرح کی سہولتیں نہیں تھیں جس دور میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا. تو اس وقت جس طرح پہلے ذکر ہوا ہے کہ اس وقت مسائل بھی اور نوعیت کے تھے اور ذرائع اور وسائل بھی مختلف نوعیت کے تھے، لیکن وحی نے چونکہ قیامت تک اس پر عمل ہونا ہے، رہنمائی اس کی قیامت تک کے لیے ہے، تو ہم نے اپنے حالات کو دیکھنا ہے. تو آج کے دور میں یہ پوری دنیا میں جتنے بھی مومنین اگر ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، 50 ہوں، 1000 ہوں، لاکھ ہوں، کروڑوں ہوں، تو ان کے لیے ایک ایسا بیت المال کی صورت میں وہ آپس میں جو ایک اپنے جو معیشت ہے اس کو مشترک کرنا اور سب کی ضرورتیں منٹوں میں پوری ہونا. جس کے پاس زیادہ وسائل ہیں، جو اللہ کا دیے اور رزق زیادہ ہے، وہ کسی دوسرے بھائی کو منٹوں میں دے سکتا ہے، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی کونے اور گوشے میں بیٹھا ہو. اس وقت ایسا ممکن نہیں تھا اور قطعاً ممکن نہیں تھا. اسی طرح رابطے بھی ممکن نہیں تھے. کسی نے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین سے قرآن کریم کی چند آیات سنی، اس محفل میں بیٹھا، جو حکمت طے ہوئی قرآن کریم کے اتباع سے متعلق معروف کی بنیاد پر، تو وہ حکمت عملی بھی اس نے سن لی. اس نے پھر آگے کہیں گیا، کسی کو بتایا، پھر کسی نے اس سے سنا، آگے کسی کو بتایا. تو یہ جو ہفتوں، مہینوں اور سالوں پر جو مشتمل عمل تھا، جو اس طرح رابطوں کا اور جو اس کی صحت تھی کہ جو سنا گیا، سمجھا گیا، وہ اس طرح پھر اس کو بعد ان لوگوں نے رجوع کیا. تو یہ آپس میں بات پھیلتے پھیلتے کتنا ٹائم لگا اور مفاہیم کہاں سے کہاں پہنچ گئے سارے معاملات. تو وہ آج اس طرح نہیں ہے. آج پوری دنیا کے جو مومنین ہیں وہ ان کے لیے ایک ایسا نیٹ ورک، ایسا گلوبل نیٹ ورک کہ وہ چاہے دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوں تو انہیں امر ان سے، چاہے اس کی کوئی بھی زبان ہے، تو تمام کے تمام باوجود زبانوں کے اختلاف کے، دوریوں کے باوجود، وہ 24 گھنٹے آپس میں جڑ کر رہ سکتے ہیں. اور جو اللہ وحدہ لا شریک کی جو کتاب ہے اس کی بنیاد پر جو حکمت عملی طے ہوتی ہے، انہیں امر مشاورت سے حکمت عملی طے کرتا ہے. وہ
اسی وقت آن لائن اسی لمحے سارے مومنین تک پہنچ رہی ہوگی، اور بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر اس میں کوئی ڈیویشن نہیں ہوگی، جو اصل پیغام سے کوئی ڈیویٹ نہیں کر سکے گا، کسی میں کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوگا، غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ تو یہ آج کے دور میں یہ ذرائع رسن و رسائل، اتصالات اور یہ سارے جتنے وسائل ہیں، ان سے ایک بہتر معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ اور وہ ٹھیک ہے، آج کے دور کے چیلنجز بھی اس سے مختلف ہیں، ان کی نوعیت اور مختلف ہے، لیکن آج کے دور کی جس طرح سہولتیں اور وسائل غیر معمولی ہیں، اس طرح چیلنجز بھی غیر معمولی ہیں، کہ اس دور میں ایک جگہ سے ہجرت کر کے مومنین دوسری جگہ جا سکتے تھے۔ جس طرح فرعون کے جو دور حکومت تھا، تو اس وقت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے، یا اور دیگر انبیاء علیہ السلام جس طرح ہجرت کر گئے، یا جس طرح لوط علیہ السلام اور دیگر انبیاء، خود محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین وہاں سے ہجرت کر گئے۔ آج چیلنج یہ ہے کہ آج دنیا میں کسی گوشے میں ہجرت ممکن نہیں ہے، کیونکہ پورے کرۂ ارض پر طاغوت کا پورے گلوب کے اوپر طاغوت کا نظام ہے، طاغوت کا تسلط ہے۔ تو ہر جگہ، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہے، چاہے وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، چاہے وہ یورپینز ہیں، چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہے، کیوں کہ کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں دنیا میں جو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کو اپنا آئین اور دستور قرار دیتا اور اس کے مطابق امور مملکت چلا رہا ہو۔ ایسا کوئی خطہ زمین میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی جو وحی کے اتباع پر جو لوگ مومنین ہوں گے، جو وحی کا اتباع کریں گے، صرف اللہ کی کتاب قرآن کریم ان کا آئین ہے، ان کا دستور ہے، اور قرآن کریم سے باہر ایک نفس بھی اس کی نہ تو وہ اتباع کرنا چاہتے ہیں، نہ اطاعت کرنا چاہتے ہیں، ان سب سے برات اختیار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، نہ تو مغربی ممالک اور نہ ہی یہ نام نہاد مسلمان ممالک۔ تو اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں کہ وہ جہاں ہیں، دنیا کے جس خطے میں ہیں، جس کونے میں ہیں، چاہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں ہیں، پسماندہ ممالک میں ہیں، یا ترقی پذیر ممالک میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، جس جگہ ہیں، وہ آپس میں جڑ سکتے ہیں۔ انہیں امر کے ذریعے سب رابطے میں ہوں گے، کیونکہ اب انشاءاللہ العزیز جو پورے گلوب پر، کرۂ ارض پر جو اقامت الدین کا نظام قائم ہوگا، جو اللہ رب العزت مومنین کو استخلاف فی الارض دے گا، تو وہ زمین کے کسی ایک خاص خطے میں نہیں ہوگی، بلکہ وہ پورے کرۂ ارض پر ہوگی۔ تو اس لیے اس جد و جہد جس کے لیے ہم چند بھائیوں نے آغاز کیا ہے، الحمدللہ یہی مقصد، یہی ہدف ہمارے سامنے ہے کہ پورے کرۂ ارض کے مومنین جہاں پر ہوں، وہ اقامت الدین کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنا کردار ادا کریں، اور پبلکلی سب لوگوں کے سامنے ہو کہ یہ ہمارا نظریہ حیات ہے۔ قرآن کریم کے مطابق ہم نے الفت اور اخوت کی بنیاد پر بیعت کرتے ہوئے انہیں امر کے ہاتھ کے اوپر، اور اپنی معیشت کو شیئر کرتے ہوئے، ایک اشتراک کرتے ہوئے، ایک پول بناتے ہوئے، جس طرح بیت المال ہے کہ اس میں جو بھی مومن کے پاس، جس مومن کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ جو مال دولت ہے، وہ پیش کر دے گا، حاضر کر دے گا دوسرے بھائیوں کی اصلاح کے لیے اور ان کے تزکیہ کے لیے، ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے۔ وہ اپنے لیے زیادہ زیادہ جمع نہیں کرنا چاہے گا اور نہ کرے گا، بلکہ سب کچھ اپنی ضروریات اعتدال کے ساتھ پوری کرے گا، اور جو اس سے ضرورت سے زائد ہے وہ پیش کر دے گا۔ اور اسی طرح جب اس کو ضرورت ہوگی کسی بھی مومن بھائی کو، وہ اس کا کوئی حد میں سے گزر جائے، کمانے کے قابل نہ رہے، یا اس کی جو کوئی اور عذر ہو، تو پھر جس نظام کو، جن مومنین کو، جس سسٹم کو وہ اپنی زندگی میں اپنی ضرورت سے زائد مال دیتا رہا ہے، وہی سسٹم اس کی آخری سانس تک اس کو اسی طرح تحفظ دے گا، اس کی ضروریات تکریم کے ساتھ اور رزق کریم کی حفاظت اس کو بطور حق اس تک پہنچتی رہے گی، اس کی دہلیز تک۔ اس کو کسی کو کہنا نہیں پڑے گا، کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، اور کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا، بلکہ جس وقار کے ساتھ اور جس اخلاص کے ساتھ اور جس ایک شکر کا اظہار کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی میں اس سسٹم کو دیتا رہا ہے، وہی سسٹم آخری سانس تک اس کا کفیل ہوگا اور اس کا ذمہ دار ہوگا، اور اس پر کوئی احسان نہیں ہوگا، یا اس کے اوپر کوئی وہ کسی قسم کا وہ بوجھ محسوس نہیں کرے گا، جو اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچے گی،
ہوگی۔ کیوں کہ یہ جو جس نظام کا وہ حصہ رہا ہے اقامت دین کا، اس میں ہر مومن کو جو رزق کریم ملتا ہے، رزق کریم وہ رزق ہوتا ہے جو مومنین کو اللہ رب کریم ہر دور میں دیتا ہے۔ ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی اور ان کا تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے اور تزکیہ جسم بھی ہوتا ہے جس رزق سے، وہ رزق کریم ہے۔ تو یہ ہمارا موضوع ذرا ایک دوسرے موضوع پر بہت زیادہ فوکس منتقل ہو گیا۔ تو یہ جو احسن انداز سے وحی کے اتباع کی بات ہو رہی تھی، تو یہ قرآن کریم کو بھی اسی طرح احسن انداز سے آج کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے انہیں الامر مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ آج کے حالات میں کن آیات کا کس مرحلے پر اتباع کرنا ہے۔ تمام کی تمام آیات قرآن کریم کا ایک بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو پہلے اس کا حوالہ ہو چکا ہے کہ جو منسوخ ہو یا کوئی ایسا حکم کہ جس پر عمل نہ ہو رہا ہو۔ صرف ہوتا ہے کہ حالات بدل جاتے ہیں لیکن احکام وہی رہتے ہیں۔ جب بھی اس طرح کے حالات کسی معاشرے میں کسی جگہ ہوتے ہیں تو انہیں ہی احکام پر عمل ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ وحدہ لا شریک بہتر جانتا ہے کہ یہ نوع انسانی کا جو سفر ہے، ہم گزر جائیں گے، ہمارے بعد اور لوگ آئیں گے، اور لوگ، انہوں نے پتہ نہیں کیا عروج و زبان، کیا نشیب و فراز اور کس کس مراحل سے گزرنا ہے۔ تو یہ احکامات برقرار رہیں گے، ابدی ہیں، دائمی ہیں، قیامت تک رہے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی یہ وہی معاشرے ارتقا بھی کرتے رہیں گے، زبان کا بھی شکار رہیں گے، نئی نسلیں آتی رہیں گی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے ہزاروں سالوں سے اور آگے بھی نامعلوم وقت تک چلتا رہے گا۔ تو سورۃ السجدہ آیت نمبر 15 میں اللہ رب وحدہ لا شریک نے فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، کہ اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جاتی ہیں، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کی آیات کا، وحی کا، قرآن کریم کا، تو پھر وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، اور تکبر نہیں کرتے، سرکشی نہیں کرتے۔ اس میں بہت ساری جو کافی ایک سمجھنے کے حوالے سے یہ جو گوشے ہیں اس آیت میں، تو جو مومنین ہیں، پہلی بات یہ کہ وہ اللہ کی آیات، یعنی وہ کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ احادیث یا سنت یا فقہ یا تصوف یا شریعت خود ساختہ یا اس طرح کے فلاں شخص کی کتاب یا فلاں آدمی کے افکار یا فلاں امام کی باتیں، یہ نہیں۔ اللہ کی آیات، جو اللہ کی آیات ان کے سامنے آتی ہیں، اس کے ذریعے ان کی تذکیر ہوتی ہے، تو پھر وہ خروا سجداً، سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ جہاں سے ایک جو یہ خود ساختہ باطن مذہب ہے، اس میں قرآن کریم کی چند آیات کے متعلق جن میں اس طرح کا مفہوم آیا ہے، تو وہاں جب کوئی لوگ پڑھتے ہیں تو وہ اس وقت ایک سجدہ کرتے ہیں زمین پر۔ قرآن کریم کی ہر آیت پر سجدہ کرنا ہوتا ہے، اور اس سجدے کی آگے وضاحت بھی کر دی گئی، تکبر نہیں کرنا ہوتا، یہ پیشانی زمین پر ٹیکنے والا سجدہ نہیں ہے۔ اس آیت کو تسلیم کر دینا، اس کے مطابق عملی زندگی میں وہ تمام تقاضے جو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں ان کو پورے کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہے سجدہ۔ اور وَسَبَّحُوا بحمد ربہم، اور وہ مصروف عمل ہو جاتے ہیں۔ تسبیح یہ ہاتھ سے یہ دانوں والی تسبیح نہیں ہے کہ ایک دانہ دو دانہ اور اس پر کوئی اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ یا کوئی اور چیز پڑھنا۔ سبحوا، مصروف ہو جانا، پھر وحی کا اتباع کرتے ہوئے اللہ کی آیات کے مطابق ان کو عملی پیکر میں ڈال دینا، خود ان کا چلتا پھرتا پیکر بن جانا اللہ کی وحی کی آیات کا۔ اور بحمد ربہم، رب کی حمد کے لیے، اور یہ حمد بھی زبان سے کہنے والی الحمدللہ نہیں ہے، بلکہ یہ حمد ہے اللہ وحدہ لا شریک کی جو نعمتیں ہیں، جو اس کی طرف سے ہدایت ملی ہے، اس کا اس طرح پیکر بن جانا کہ نتائج خود بتا دیں کہ وحی کے اتباع کے یہ نتائج ہیں۔ لوگ ان کو دیکھ کر، نتائج کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ اس نظریہ یہ زندگی دینے والا ہے اور یہ ارتقاء اور تکریم انسانیت کی ضمانت اس نظریے میں ہے۔ وہ بندے اللہ کی حمد کر رہے ہوں گے زبان سے الحمدللہ الحمدللہ،
اور خود ذلتوں میں، جہالتوں میں، ظلمات میں، پستیوں میں اور اختلافات میں اور تفرقہ میں پڑا ہونا، تو یہ جو حمد ہے یہ اس طرح کی حمد نہیں ہے۔ حمد اور ستائش وہ ہے کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی اس کارخانہ قدرت کو دیکھ کر، خود اللہ کی وحی کو دیکھ کر، غور و فکر کر کے، اس پر عمل کر کے، وہ جو قلب میں جو احساس پیدا ہو جائے رب کی عظمت اور کبریائی کا، اس کی حقانیت کا، اور پھر اس احساس کے بعد جو احسن اعمال وحی کی بنیاد پر جو انسان کے اعضاء و جوارح سے صادر ہوتے ہیں، وہ اللہ کی حمد ہوتی ہے جب قلب میں اس کو تسلیم کر دیں۔ لیکن جب وحی کے ساتھ اور دیگر دنیا بھر کا شرک شامل کیا جائے، نام وحی کا ہو اور نتائج یہ کہ ذلت، پستی، زوال اور انحطاط ہو، تو یہ پھر زبان سے بے شک الحمدللہ کی جتنی تسبیحیں پڑھتے جائیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سوائے فریب کے اور ڈکوسنا کے کچھ بھی نہیں۔ اور یہ جو سجدہ کرنا ہے، یہ پیشانی والا سجدہ نہیں ہے، زمین پر رکھنے والا۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے، بڑے نہیں بنتے، اللہ کی آیات سننے کے بعد سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، اپنی بڑائی میں، غرور، تکبر میں یا ہوائے نفس اور شہوات کے اتباع میں نہیں لگے رہتے۔ یہ ہے مومنین۔ اور سورۃ یونس آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ پہلے بھی یہ آیات گزر چکی ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات، چونکہ یہ ہمیشہ معاملہ ہوتا ہی اللہ کی آیات کا ہے، یا احسن الحدیث یعنی اللہ کی آیات ہوتی ہیں، یا پھر نحو الحدیث ہوتی ہے، تو مومن اللہ کی آیات کا اتباع کرتا ہے، اور منافق، مشرک، کافر وہ نحو الحدیث کا، اللہ کی آیات کے علاوہ جو اور باتیں ہوتی ہیں وہ سب کی سب نحو الحدیث میں شامل ہیں، سب کی سب باطن ہیں جو دین کے نام پر موجود ہیں، کیونکہ دین قرآن کریم سے باہر ایک لفظ بھی نہیں، اللہ کی وحی سے باہر دین کہیں بھی نہیں ہے۔ دین اسلام جو خالص اللہ کے لیے اپنے دین کو رکھتے ہیں، وہ قرآن کریم سے باہر ایک لفظ بھی اس کا اتباع نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ کافروں کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی تھی، تو جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید اور یقین نہیں رکھتے تھے، تو ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، معاذ اللہ، کیونکہ وہ قرآن کریم میں جس طرح پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ رب وحدہ لا شریک کا ذکر ہے، اس میں کوئی شرکاء، کوئی انداد اللہ ہے نہیں، صرف رب کی وحی کی اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ اور جو شرک کے خوگر ہوتے ہیں، جو عادی ہوتے ہیں، جن کی رگ رگ میں شرک رچ بس چکا ہوتا ہے، وہ اللہ سے زیادہ انداد اللہ سے اور اپنے شرکاء سے محبت کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس قرآن میں تو صرف شرک کی گنجائش مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، معاذ اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرتے تھے، جائے اس میں کوئی تبدیلی کر دو۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، میں تو جو کچھ وحی کی جاتی ہے قرآن کریم کی صورت میں موجود ہے اللہ کی آیات، میں تو صرف اس کا اتباع کرتا ہوں، اور میں اس چیز سے ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے کہ اگر میں نافرمانی کروں تو اس دن کے عذاب عظیم کے، اس دن کے خوف ہے مجھے، یوم عظیم کے عذاب سے۔ یعنی وہ نافرمانی کی صورت میں محمد رسول اللہ علیہ السلام کا بھی یہ مقام تھا، یہ ممکن نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین معصیت کرتے، لیکن یہ چیز واضح ہو کر دی گئی ہے سارے انسانوں کے لیے کہ وحی کے اتباع کے سلسلے میں کسی قسم کی معصیت کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس وقت تو وہ اپنے جو شیطانی ان کے مقاصد تھے اس میں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام سے معاذ اللہ قرآن کریم میں کوئی تبدیلی کرا سکتے، یا اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے آ سکتے، لیکن بعد میں انہوں نے وہی کام اس طریقے پر کیا کہ انہوں نے حدیثوں کا نام دیا، اسے روایات کا نام دیا، سنت کا نام دیا، اور وہی یہود و نصارہ اور مشرکین والے عقائد، اعمال، نظریات، توہمات، خرافات، لغویات اور جہالت پر مبنی چیزوں کو اسی طرح پھیلایا، لوگوں میں پھیلایا کہ لوگ اللہ کی وحی سے، قرآن کریم سے یکسر غافل ہوتے گئے، اور یہ سلسلہ اس حد تک بڑھا کہ پھر وہ
200-250 سال بعد یہ ادھر سے فارس کی سلطنت میں سے جو اس وقت ایران کی سلطنت تھی، یہ ازبکستان، ترکمانستان، نیشاپور اور یہ عراق وغیرہ کے ان کے علاقوں میں سے لوگ گئے، اور وہ جو باتیں اس وقت پھیل چکی تھیں ان کو انہوں نے کتابی شکل دے دی، اور یہ احادیث کی کتابیں وجود میں آ گئیں جن کو سیاہ ستہ کہتے ہیں، 6 کتابیں، یا جس طرح شیعہ فرقہ کی 4 کتابیں ہیں۔ تو یہ ہے اس جو ان کا مطالبہ تھا اس وقت قرآن کریم کو بدلنے کا یا کوئی اور قرآن لے کر آنے کا، پھر وہ اور قرآن لے آئے، اور آج انہی کو استغفر اللہ جو باطن مذہب ہے انہی احادیث کو یا فقہ کو یا شریعت کو کوئی مسلمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس کوئی ایسا مجموعہ یا احادیث یا کوئی ایسا فقہ یا تصوف یا شریعت کا یا کوئی ایسا ڈگوسنا یا باطن چیز نہیں تھی۔ آپ کے ہاتھ میں صرف اللہ کی کتاب تھی۔ اور پھر سورۃ الانعام آیت نمبر 50-51 میں اللہ رب کریم نے یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام سے یہ اعلان کرایا کہ ان اتبع ما یوحی الیہ، کہ میں تو اس وحی کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف جو وحی کی گئی ہے قرآن کریم کی صورت میں۔ اور دوسروں سے متعلق یہ آیت چلتے ہوئے کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ اسی وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اسی وحی کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے ہی ان کو آگاہ کر دیجئے، فریضہ تنذیر ادا کیجئے کہ جو اس چیز کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس اللہ کے علاوہ ان کا کوئی ولی اور شفاعت کرنے والا نہ ہوگا، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 2-3 میں اللہ رب کریم نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو فرمایا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، کہ ہم نے تجھ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقتوں میں پڑ جائے، مگر یہ تو ایک یاد دہانی ہے کہ جو اس چیز کی خشیت رکھتا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا، جس کو یقین ہے، ایمان ہے کہ وہ اپنے اعمال کی جوابدہی کے بارے میں خشیت رکھتا ہے تاکہ وہ اللہ کی حدود کو توڑے نہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 2 میں اللہ رب کریم نے فرمایا، ان 2 آیات کو ان میں جو الفاظ استعمال ہوئے اس کو غور کیجیے گا۔ پہلا جو ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 2 میں کتاب انزل علیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، کہ تیری طرف یہ کتاب نازل کی گئی ہے تو تیرے دل میں کوئی گرانی یا کوئی ناگواری یا بوجھل پن نہ ہو، کہ تو اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرے، اور یہ مومنین کے لیے ایک ذکر ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ جہاں پر حرجن کا لفظ ہے، فی صدر کا حرجن، یعنی جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے بعد کے آنے والے تمام مومنین جو اللہ کی آیات ہیں، وہی قرآن کریم اس کی آیات کے ساتھ ہی لوگوں کو انہوں نے آگاہ کرنا ہے، خبردار کرنا ہے یا تنبیہ کرنی ہے کہ غلط روش سے باز آ جائیں، ورنہ اس کا انجام تباہی ہے۔ تو یہ اللہ کی آیات لوگوں کے سامنے بیان کرنے، ان کی تلاوت کرنے اور لوگوں تک پہنچانے میں دل میں کوئی بوجھ محسوس نہ ہو۔ تو اب ہر بندہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ کیا وہ دین کے معاملات میں اگر صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی وہی اللہ کی آیات بیان کرتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے راستے پر ہے، اسوہ حسنہ پر ہے، اور اگر کوئی اللہ کی آیات کے ساتھ یا اس کے علاوہ کوئی اور باتیں، واقعات، یہ احادیث، روایات اور اس طرح کے یہ دوسرے جو خود ساختہ باتیں ہیں، مختلف ان کے خود ساختہ اکابرین اور زعماء کی، اگر وہ بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی وحی بیان کرنے میں اس کے دل میں حرج واقع ہوتا ہے، وہ اپنے دل میں ایک گرانی اور ناگواری محسوس کرتا ہے۔ تو مومن کو کبھی بھی اللہ کی آیات کے علاوہ کسی ایک نفس کو بیان کرنے کی نہ ضرورت ہے، نہ گنجائش، اور نہ اس کے لیے یہ ممکن ہے۔ اب اسی حرج کے لفظ کو دیکھیے، اور سورۃ النساء آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت نے مومنین کے متعلق فرمایا کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام نے وحی کی آیات بیان کرنے، اس کے مطابق فیصلے کرنے اور اسی کے ذریعے لوگوں کو
کو آگاہ کرنے کے سلسلے میں ذرا بھی بوجھن پن اور گرانی اور ناگواری محسوس نہیں کرنی تھی اور نہ آپ علیہ السلام کر سکتے تھے۔ اسی طرح قیامت تک آنے والے مومنین متقین کے لیے کہ جب اللہ کی وحی کی بنیاد پر اس دور میں بھی اور قیامت تک آنے والوں کے لیے جب اللہ کی وحی قرآن کریم صرف اور صرف قرآن کریم میں اللہ کی آیات کی بنیاد پر جو فیصلے کیے جائیں گے، ان میں جو حکم ہوگا، جو معاملات طے کرے گا انہیں امر باہمی مشاورت کے بعد وحی کی بنیاد پر، تو وہ نہ اس وقت کے مومنین کو نہ رب کریم نے فرمایا کہ تمہارے نفس میں تمہارے اندر کو ذرا سا بھی گرانی محسوس نہ ہو، جو بھی فیصلہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین وحی کی بنیاد پر کر دیں، جو حکم کر دیں، جو چیز طے پا جائے مشاورت کے بعد، تو پھر چاہے وہ تمہیں اس کو ناگوار گزرے، ناگوار گزرنے سے اس مفہوم میں نہیں، مومنین کو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کا فیصلہ ممکن ہی نہیں کہ مچھر کے پر جتنا بھی ناگوار گزرے۔ وہ اس حوالے سے ہے کہ اگر تمہاری اپنی رائے مختلف بھی ہو، یکسر مختلف ہو کسی بھی معاملے میں، تو تمہاری سمجھ ہے، تمہاری رائے ہے، تمہارا جو نقطۂ نظر ہے، لیکن جب وحی کی بنیاد پر فیصلہ آ جائے تو عمد امر کے ذریعے اور اللہ کی آیات کی بنیاد پر اور مشاورت کے بعد، تو پھر مومن نے اس کو سلم تسلیما اس طریقے سے کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، کہ اس کو ناگوار بھی نہ گزرے ذرا بھی جو فیصلہ کیے جائے، مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ اس کو حد تسلیم تک تسلیم کرے اور خندہ پیشانی کے ساتھ اور بطیب خاطر، اس کے دل میں بھی گرانی محسوس نہ ہو، بشک اس کی اپنے مشورے یا رائے کے بالکل برعکس ہی فیصلہ کیوں نہ ہو۔ یہ ہے دونوں کے لیے، یعنی جو وحی کا اتباع کر رہا ہے اور جو فیصلے کر رہا ہے، لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، چاہے وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اس دور میں تھے یا پہلے کے انبیاء علیہ السلام تھے، اصول ایک ہی ہے، یا پھر قیامت تک آنے والے جو عام مومنین ہوں گے انہیں نامر، ان کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ اللہ کی آیات کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرنے، خبردار کرنے اور ان تک جو حق اور ہدایت پہنچانے میں اس کو گرانی محسوس نہ ہو، اور جو مومنین ہیں وہ جتنے بھی وہ بیعت کر چکے ہوں گے اللہ کے دین کے قیام کے لیے، اقامت دین کے لیے، انہیں نمبر کے ہاتھ پر، پھر انہیں نمبر جو فیصلے کر دے گا وحی کی بنیاد پر، پھر مومنین کو ان فیصلوں میں گرانی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دونوں صورتوں میں چونکہ فیصلہ بھی اللہ کی آیات کی بنیاد پر ہوگا، اور جو انہیں امر ہوتا ہے یا جو اپنے دور میں رسول علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام تھے، وہ ہوتے تھے تو وہ فیصلے وحی کی آیات پر کر رہے ہوتے تھے، وحی کی بنیاد پر، اور لوگوں کو آگاہ بھی اسی بنیاد پر کر رہے تھے۔ اب ایک آدمی ہے وہ قرآن کریم کی آیات اس کو ناگوار گزرتی ہیں اور وہ احادیث پڑھتا ہے، روایتیں پڑھتا ہے، سنت کی باتیں کرتا ہے اور قرآن سے باہر کی باتیں کرتا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے واضح طور پر کہ وہ اللہ کی آیات کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرنے میں اس کو حرج محسوس ہوتی ہے، یا وہ اللہ کی آیات بھی پڑھتا ہے اور دیگر چیزیں بھی شامل کرتا ہے، تو پھر بھی اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا۔ اور سورۃ کاف آیت نمبر 45 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ اسی قرآن کے ذریعے ان کو تذکیر کیجیے، ان کو یاد دہانی کرائیے کہ جو بھی جو ایک تنبیہ کی جا رہی ہے، ایک ڈرایا جا رہا ہے، جو بھی اس کو خوف رکھتا ہے اپنے غلط روش کے انجام سے بچنے کے لیے، غلط روش کے انجام سے دوچار ہونے کا جس میں خوف ہے کہ اگر میری روش غلط ہوگی، ان کے نتائج غلط ہوں گے، تو وہ ان سے بچنا چاہتا ہے، خوف ہے، ڈر ہے اس کے دل میں، تو اس کو جو اس کی تذکیر ہے، جو اس کو یاد دہانی کرانی ہے کہ وہ غلط نتائج سے اس طرح بچ سکتا ہے قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے، اس کے لیے بھی فذکر بالقرآن، جہاں نہیں کہا گیا کہ حدیثوں کے ذریعے، سنت کے ذریعے اور تصوف یا شریعت یا فقہ یا یہود و نصارہ کی جو مذہبی ورثہ ہے اس کے ذریعے نہیں، فذکر بالقرآن۔ اور سورۃ النمل آیت نمبر 91-92 میں اللہ رب کریم نے فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين۔
یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زبانی اعلان کرایا گیا اللہ رب کریم نے وحی کے ذریعے کہ یہ چیزوں میں اعلان کر دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خود اللہ کا حکم مان رہے تھے، تمام انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کا حکم مانتے تھے، تو اللہ کے امر کے ساتھ وہ اپنی طرف سے کوئی امر کیوں دے سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں۔ جو خود حکم کا پابند ہو وہ اپنی طرف سے کوئی حکم لوگوں کو نہیں دے سکتا۔ جو خود حکم کا پابند ہے اور لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ اللہ کا ہی حکم مانے، تو وہ لوگوں کو اپنی طرف سے حکم نہیں دے سکتا کہ مجھے تجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں، عبد بن جاؤں، جو وحی کا اتباع کروں، اس رب کا، رب حاضر بلد الذی حرمہا، کہ جس نے اس بستی کو ایک حرام قرار دیا ہے، محرم بنایا ہے، کہ وہ اس کی جو حدود ہیں، جو پاسداری ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک نے مسجد الحرام کو جو مقام دیا ہے، اس سلسلے میں تو وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وَأَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی سب سے پہلے میں ان آیات کا، اللہ کے احکام کا خود ان کو تسلیم کروں، ان پر ایمان لاؤں۔ اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ میں تو قرآن کی ہی تلاوت کروں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر جب محمد رسول اللہ علیہ السلام کو حکم قرآن کی تلاوت کا دیا گیا، تو آپ اپنی طرف سے اپنی باتیں اس میں کس طرح شامل کر سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں کہ کوئی ذاتی بات، ایک نفس بھی دین کے ضمن میں ساری زندگی میں محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی طرف سے شامل کیا، اور نہیں، اس نے قرآن ہی کی تلاوت کی۔ تو پھر جب قرآن کی تلاوت کی گئی تو نتیجہ صاف ہے کہ جو ہدایت اختیار کرے گا، یعنی وہ قرآن کا اتباع کرے گا، تو وہ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت پر ہوگا وہ اپنے لیے، اور جو ضلالت میں رہے گا، یعنی وحی کا اتباع نہیں کرے گا، یا وحی کے ساتھ اور بھی غیر از وحی مواد کو بھی شامل کرے گا، تو وہ گمراہی میں رہے گا۔ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو ان کو کہہ دیجیے کہ میں تو خبردار کرنے والا، آگاہ کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور سورۃ الحاقہ آیت نمبر 43 سے لے کر 51 تک یہ چند آیات ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تنزیل من رب العالمین، کہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ وَلَتَقَبَّلْنَا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور ابھی جس طرح پہلے اس چیز کا حوالہ گزر چکا ہے کہ جو لوگ وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے، وہ طرح طرح کی وہ جو الٹے سیدھے مطالبے کرتے تھے اور خواہشات رکھتے تھے، اور اسی کوشش میں تھے معاذ اللہ کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے پائے استقامت سے میں لغزش پیدا کر دیں، وہ تھوڑی سی مداحنت اختیار کر دیں، سمجھوتا کر دیں، کمپرومائز کر دیں، کہ وہ تھوڑا سا ان کے باطن مذہب کے لیے، ان کے عقائد کے لیے، ان کے شرکاء اور انداد اللہ کے لیے تھوڑی سی نرم پالیسی رکھ دیں اس طرح سے، یا قرآن کریم میں کوئی تبدیلی کر دیں معاذ اللہ، یا کوئی اور قرآن لے آئیں، یا جس طرح کے وہ باطن جو ان کے تقاضے اور مطالبے تھے، یا جو دباؤ ڈال رہے تھے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا اس سلسلے میں کہ اگر ایسا ہوتا، معاذ اللہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا، کہ اگر ایسا ہوتا کہ کوئی بعض چیزیں اپنی طرف سے محمد رسول اللہ گھڑ دیتا اللہ رب کریم پر، تو ہم ناخذنا منہ بالجمین، تو اس کے دانے ہاتھ کو پکڑ کر اس کی رگ گردن کو کاٹ دیتے، شاہ رگ کو کاٹ دیتے، پھر کوئی بھی تم میں سے اس کو بچانے والا نہ ہوتا۔ اور یہ متقین کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ اور ہمیں علم ہے کہ تم میں لوگ اس کو جھٹلانے والے بھی ہیں، یعنی وہ وحی کا اتباع نہیں کرتے بلکہ جھٹلا دیتے، اور یہ تو کافرین کے لیے، کفار کے لیے ایک حسرت ثابت ہوتی ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ حق ہے، یقینی بات ہے۔
تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ دیتا اللہ پر قرآن کریم کے علاوہ جو کہ وہی پہ شامل نہ ہوتی معاذ اللہ، تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم اس کا دانہ ہاتھ پکڑ کر اس کی شاہرگ کاٹ دیتے اور پھر کوئی بچانے والا نہ ہوتا۔ تو اس چیز کو دیکھیں کہ دین کو کس طرح خالص رکھنا تاکہ کسی بھی بشر کی طرف سے ایک مچھر کے پر جتنا بھی کوئی کمی بیشی نہ ہو دین میں، یہ کتنا اہم کام تھا۔ اور اسی وجہ سے اور محمد رسول اللہ علیہ السلام نے جس ممکن حد تک اعلیٰ ترین سطح تک اس کا وحی کا اتباع کیا اور نفس بنفس قرآن کریم ہی وہ اس کا اتباع کیا اور لوگوں تک پہنچایا، اس کو لکھوایا اور محفوظ کر کے، کیونکہ اللہ رب کریم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا تو وہ تو لوگوں تک پہنچا دیا۔ یعنی اتنا اہتمام کیا گیا تھا اور اتنا بڑا یہ استغفر اللہ یہ گناہ اور جرم ہوتا کہ کوئی ایک لفظ بھی اپنی طرف سے کہا جاتا۔ یہ اس اہتمام کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک قیامت تک دین کو رکھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے رکھا قرآن کریم کی صورت میں۔ لیکن ان جو مسجد زرار والے جو منافقین تھے، جو شیاطین تھے، کہتے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جتنا اہتمام اس دین کو سیکیور اور کسی طرح کی کمی بیشی سے آمیزش سے بچا کر رکھنے کا تھا، اس کے بالکل برعکس کام کیا کہ انہوں نے وہ اپنی طرف سے باتیں گھڑی اور پھیلائی اور لوگوں کو پہنچاتے گئے کہ اس کو مذہب قرار دیا گیا، اور وہ پھر لاکھوں کی تعداد میں قرآن کریم جس کے اندر ایک نفس کی بھی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ دین ہے، دین میں ایک نفس کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں تھی، انہوں نے کس چیز کو دین بنا دیا۔ اور پھر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ انہوں نے وہ بچھڑے بنا کر جو مسلمانوں کو ان کی پوجا پر لگا دیا۔ تو پھر جب یہ محدثین آئے جنہوں نے یہ سیاست وغیرہ کتابوں کی صورت میں یہ کتابیں بنا لی ان حدیث کی جو پھیلی ہوئی تھی پہلے زبانی کلامی، تو پھر تو یہ بچھڑا سازی کی پورے صنعت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد سے اب لاکھوں کی تعداد میں بچھڑے بنائے جا چکے ہیں اور لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں بنی اسرائیل کی طرح، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک نے مچھر کے پر جتنی گنجائش نہیں چھوڑی تھی کہ اتنی سخت وعید آئی تھی کہ اگر کوئی چیز اپنی طرف سے گھڑ لی جاتی ہے اللہ سے متعلق تو اللہ رب کریم دانہ ہاتھ پکڑ کر شاہ رگ کو کاٹ دیتا۔ اتنا ایک یہ بھاری اقدام تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کے بالکل برعکس اس کے ضد یہ کام کیا گیا کہ آج بھی ہر روز پوری دنیا میں 10-20 کتابیں نت نئی لکھی جاتی ہیں مذہب کے نام پر، ان کو پھیلایا جاتا ہے، نت نئے کام ایجاد کیے جاتے ہیں، نت نئے اختلافات اور اللہ پر جھوٹ کھڑا جاتا ہے۔ پہلوں نے تو احادیث روایت اور سنت کا عنوان دے کر گھڑا، اب یہ اکابرین کے اقوال ہیں اور بزرگان دین کے اور فلاں ائمہ کے اور فلاں شخصیات کے، فلاں علماء کے، فقہا کے، یہ اسی طرح وہ باتیں لکھتے جاتے ہیں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے ان میں۔ حالانکہ جو حق الیقین ہے وہ صرف یہی اللہ کی کتاب ہے۔ اب اس کا جو اگلا ذیلی موضوع ہے وہ ہے وحی کے مقام و منصب سے متعلق۔ تو یہاں پر سورۃ المائدہ کی آیات 44، 45 اور 47 میں یہ تینوں آیات ہیں ایک ہی مقام کے اوپر۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ تینوں آیات میں یہ مختلف الفاظ آئے ہیں کہ جو اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق حکومت نہیں کرتے، حکم نہیں چلاتے، وہ اللہ کی وحی کے بنیاد کے اوپر معاملات اور فیصلے نہیں کرتے، وہی لوگ کافر ہیں، وہی لوگ ظالم ہیں اور وہی لوگ فاسق ہیں۔ یہ تین الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جو حکومت کا منصب ہے یا حکومت کا جو سورس ہے، جو ذریعہ ہے، جو اساس ہے، وہ اللہ کی کتاب ہونی چاہیے۔ اور پہلے جس طرح تذکرہ ہو چکا ہے کہ آج دنیا میں کوئی ایسی حکومت نہیں جس میں جو اس کا سرچشمہ ہدایت، جو اس کا آئین، جو اس کا دستور اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب ہو۔ تو یہ جو وحی کا مقام و منصب ہے وہ پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ اللہ کی جو آیات ہیں، جو قرآن کریم ہے،
اس کا مقام و منصب حکومت ہے، یہ پڑھنے کے لیے، ثواب کے لیے، مردوں کی مغفرت کے لیے، برکت کے لیے، ان چیزوں کے لیے یا حفظ کرنے کے لیے یہ قرآن کریم نازل نہیں ہوا، جب تک اس کے ذریعے حکومت نہ قائم کی جائے۔ یہی وحی کے نزول کا مقصد ہے، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ بے شک قرآن کریم سے اپنی وابستگی ظاہر کریں، جو اس پر ایمان کا دعویٰ کریں، لیکن وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں اور وہی فاسق ہیں۔ اس میں حکمران بھی شامل ہیں اور عوام الناس سب شامل ہیں اس میں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 213 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کے ساتھ حق کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، کہ لوگوں میں حکومت قائم کریں، فیصلے کریں، حکم اللہ کی کتاب کو قرار دیں، جو لوگوں کے اختلافی امور ہیں، جن باتوں میں لوگوں کے اختلافات ہیں، یعنی چاہے ان کی معیشت ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، سماجی معاملات ہیں، لین دین، کوئی بھی معاملات ہیں، ان سب میں جو حکم ہے، جو فیصلہ ہو، جو اساس ہو، سب کی وہ اللہ کی وحی ہو۔ یہ مقام ہے وحی کا، اور جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کو جو رب کریم نے قرآن کریم نازل کیا آپ کے قلب پر، وحی کے جو احکامات دیے ان کے متعلق فرمایا گیا۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 ہے، اور یہ اعلان کرایا گیا کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ یہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے، یعنی میں وحی کا اتباع کر رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ آؤ، وحی کا اتباع کرو، اور وحی کا اتباع کرو، اور اس کے علاوہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں پر کا اتباع نہ کرو، وہ تمہیں اس صراط مستقیم سے علیحدہ کر دیں گے، جدا کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ اور اسی چیز کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم بچو، تقوی اختیار کرو، جن دوسرے راستوں پر چلنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے راستے پر کوئی بھی نہیں چل رہا، کوئی یہ نام قرآن کریم کا لے رہے ہیں، لیکن احادیث کے راستے پر اور سنتوں پر اور فقہ پر اور تصوف پر اور خود ساختہ شریعت پر اور یہ شخصیت پرستی کے راستوں پر چل رہے ہیں، لیکن وہ جو صراط مستقیم تھا جس پر محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین گامزن تھے، اس پر حیات اجتماعیہ مشترکہ طور پر نوع انسانی کا کوئی بھی جماعت، کوئی گروہ، کچھ لوگ نہیں چل رہے۔ ایسا اب سے نہیں ہے، صدیوں سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ہم نے ایک کوشش کا آغاز کیا ہے کہ وحی کا اتباع کرتے ہوئے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، اور اسی راستے پر چلنے کے لیے یہ ایک دعوت کا سلسلہ ہے کہ آپ بھی آئیں، عملی طور پر ہمارے ساتھ شریک سفر بنیں، اور از سر نو ہم تجدید کرتے ہوئے اسی راستے پر سفر کا آغاز کر چکے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ جو دوسرے راستوں پر چلنا ہے تو یہ صراط مستقیم سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور پھر سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یہ سلسلہ چل رہا ہے آیت کا، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، یہ کہ ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی ہے جو برحق ہے، حق کے ساتھ، تو ان میں جن لوگوں میں جو مومنین ہیں جو کہ اس کا اتباع کرتے ہیں، ان میں فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق ان میں حکومت قائم کر، ان کے فیصلے کر، ان میں حکم قرار دے اللہ کی آیات کو، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہیں چلنا بلکہ اللہ کی آیات کا اتباع کرنا ہے۔ جب کہ تیرے پاس حق آ چکا ہے، تو آپ جو اس کتاب ہے قرآن کریم کو جب حق قرار دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے جو کچھ قرآن کریم سے باہر ہے وہ سب باطل ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمیوں کی بتائی ہوئی بات بھی حق ہو اور اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ بات بھی حق ہو، آدمیوں کی لکھی ہوئی کھڑی ہوئی بات بھی یا ان کی سوچی ہوئی باتیں بھی، اگر آدمی بھی حق کو سوچ سکتے، حق کو بیان کر سکتے، حق کا تعین کر سکتے، پھر اللہ وحدہ لا شریک وحی نازل نہ کرتا۔
اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آدمی کے اندر اس چیز کی پہلے وضاحت گزر چکی ہے پہلے مختلف عنوانات میں کہ آدمی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حق اور باطل کا تعین کر سکے، کیونکہ آدمی میں اپنی پسند ناپسند، اپنی کم علمی، اپنے رجحانات اور اپنے جو ہوائے نفس ہیں اور وسوسے ہیں وہ سب آدمی کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ حق کا تعین نہیں کر سکتا۔ یہ ہر دور میں انسان کو جو حق کا ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے وہ صرف اللہ کی وحی ہوتی ہے، اور اب وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ ہاں، آدمی کے اندر جو ایک امکان ہے، جو منقع ہے، جو کچھ وہ کر سکتا ہے اور کر رہے ہیں صدیوں سے جو لوگ، اس میں اس کا تعلق مذہب و ملت سے یا اخلاقیات سے یا وہ عقیدہ و نظریہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق غور و فکر سے ہے، مشاہدہ سے ہے، تجربہ سے ہے، محنت سے ہے، کوشش سے ہے، اور وہ ہے تسخیر کائنات، کہ وہ تجربے کریں، سوچیں، سوچ بچار کریں، مشاہدے کریں، نتائج اخذ کریں اور نت نئے ایجادات کرتے رہیں، جو مظاہر فطرت اور قوانین فطرت کو سمجھیں اور ان کو اپنے تصرف میں لاتے رہیں۔ یہ چیز امکان کے اندر ہے، انسان کے اندر امکانی طور پر موجود ہے۔ کوئی بھی اس کو کرے گا، کوئی قوم ہو، کوئی معاشرہ ہو، اس کو نتائج ملیں گے، لیکن کوئی قوم، کوئی معاشرہ، کوئی فرد یہ نہیں کر سکتی کہ وہ ساری نوع انسانی کے لیے، اس کی نفع کے لیے، اس کی فلاح کے لیے کوئی راستہ، کوئی طریقہ کار، کوئی اقدام، کوئی گائیڈ لائن کا تعین کر سکے، کیونکہ اس میں اس کی اپنی پسند ناپسند، اپنے جو اس کے مفادات ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے آڑے آ جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک نے، جو کہ ساری کائنات کا خالق ہے، سب انسانوں کا، اس نے تمام نوع انسانی کی منفعت کے لیے، اس کی فوز و فلاح کے لیے، خیر کے لیے اور اصلاح کے لیے جو رہنمائی ہے وہ اس کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، اور خود ہر دور میں وہ رہنمائی لوگوں تک پہنچاتا رہا ہے کہ وہ وہی رہنمائی، وہی ہدایت، وہی ہی اختلافات ختم کر سکتی ہے، تفرقہ ختم کر سکتی ہے، اور نوع انسانی کو ظلمات سے نور میں لے کر جا سکتی ہے۔ آج وہ وہی قرآن کریم میں موجود ہے، اور جو اس کا وحی کے اتباع کا جو میکانزم ہوتا ہے، جو ارتکاز اختیار ہوتے ہیں، اس میں ہر دور میں اور قیامت تک جب بھی وحی کی بنیادوں پر جو معاشرہ تشکیل پائے گا انشاءاللہ العزیز، تو وہ اس میں جو جتنے بھی مومنین ہوں، چاہے وہ 5، 10، 15 ہوں، چاہے وہ 5، 10، 15، 20 لاکھ ہوں، کروڑ ہوں یا اربوں میں ہوں، ان تمام مومنین سے متعلق اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو دین جمہور ہے، جس کو جمہوریت کہتے ہیں، یہ تو کفر پر مبنی نظام ہے کہ اس میں اپنے لیے فیصلہ کرنا، اپنے لیے اور خیر و شر کا تعین کرنا وہ آدمیوں کی صوابدید پر ہے، جبکہ اسلام میں اپنے لیے خیر و شر کا تعین کرنا اور اپنے لیے جو نور اور ظلمات کا تعین کرنا یہ بندوں کے دائرہ اختیار میں ہے ہی نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ تعین کر دیا ہے وحی کے ذریعے خیر و شر کا، جو اصلاح اور فساد کا، تو آدمیوں نے مشاورت کے ذریعے اسی وحی کی روشنی میں اس کا اتباع کرنا ہوتا ہے، طریقہ کار وضع کرنا ہوتا ہے ہر دور میں۔ تو جمہوریت میں تو یہی معاملہ ہے، تو لیکن جو دین کا معاملہ ہے اس میں ارتکاز اختیار ہوتا ہے کہ اگر لاکھوں، کروڑوں، اربوں کی تعداد میں بھی مومنین ہوں گے تو ان سب کا جو ان کے لیے جو رہنما اصول اور طریقہ کار جو وضع کرنے والا ہوگا وہ ایک شخص ہوگا، اولی الامر۔ امام المتقین کی اصطلاح بھی قرآن کریم میں آئی ہے، امام الناس کی بھی، جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذریت میں سے ہوں گے، ظالم نہیں ہوں گے، تو اللہ وحدہ لا شریک ان کو امام الناس کی مسند پر لے کر جائے گا۔ اور تمام مومنین تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب کریم سے کہ ہمیں وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ تو یہ جو امامت ہوگی یہ ایک فرد میں ہوتی ہے۔ جمہوریت میں یہ ہے کہ جو چیز کے بارے میں 51% لوگ، یعنی 100 میں سے 51 بندے جس معاملے میں رائے دے دیں وہ کا موقف ایک ہے، تو وہی موقف حق ہوگا، وہی موقف چلے گا۔ بقایا جو 49 ہوں گے ان کو یہی ماننا ہوگا، کیونکہ سب کا جمہوریت پر یقین ہے کہ اکثریت کا فیصلہ درست ہوتا ہے، اسی کو پر عمل کیا جائے گا۔ تو جو اللہ کا دین ہے، اس کا جو مزاج ہے، جو اس کے ڈائنامکس ہیں، جو سٹرکچر ہے، وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں پر معاملات اکثریت کی بنیاد پر نہیں ہوتے، بلکہ اس کا پورا سٹرکچر اس طرح ہے کہ ایک
اب چونکہ کسی نبی نے تو مبعوث ہونا نہیں قیامت تک، تو ایک مومن ہوتا ہے کہ جو دوسروں سے علم میں، تقوی میں اور صلاحیت میں اعصابی طور پر مضبوط ہوتا ہے، اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے جس کے لیے وہ جد و جہد کر چکا ہوتا ہے، وہ مراحل طے کر چکا ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا قرآن کریم کا علم ہوتا ہے، وہ اس کا مومنین میں سے جس میں یہ خاصیتیں زیادہ ہوتی ہیں، بہتر ہوتی ہیں، اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور پھر وہ دیگر جو اہل علم ہوتے ہیں جو اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ مشورہ دے سکیں، وہ کسی شعبے میں ان کی مہارت ہے، اہلیت ہے، قرآن کریم کا علم ہے، تو ان کی مشاورت کے بعد وہ پالیسی وضع کرتا رہتا ہے، آئے دن ہر روز کے روزانہ کی بنیاد پر بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ مختلف علاقوں کے لیے، تو اس پالیسی پر بقایا تمام مومنین کو چلنا ہوتا ہے۔ جہاں اس کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے، چاہے لاکھوں کی تعداد میں ہوں، کروڑوں کی ہوں، اربوں کی تعداد میں ہوں، ایک مومن کے ہاتھ کے اوپر سب کی بیعت ہوگی، اور جب وہ دین کے معاملے میں، ذاتی معاملات میں نہیں، نجی معاملات میں نہیں، کھانا پینا اور اس طرح کے معاملات، پسند ناپسند کے جو ذاتی معاملات ہیں ان میں نہیں، دین کے معاملات میں، اور یہ بات نہیں ہے کہ جو اس سے غلط تاثر یہ نہیں لینا چاہیے کہ کوئی ذاتی معاملات الگ چیز ہیں اور دین الگ چیزیں نہیں، دین بنیادی طور پر نوع انسانی کے جو کنیکٹیو مشترکہ مفادات ہیں اس سب کے لیے، اجتماعی نفع کے لیے ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل اس میں کوئی آزادی ہی نہیں ہے بندے کی، اپنی جو اللہ رب کریم نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان میں سے ہر کوئی اپنے ذوق کے مطابق، پسند کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق، مثلا کھانے پینے کے معاملات ہیں، کسی کو کوئی چیز کھانے میں پسند ہے، کسی کو کوئی چیز، کسی کو کوئی، اس طرح لباس کے انداز سے مختلف خطۂ زمین میں مختلف قومیتوں کے لحاظ سے، آب و ہوا کے لحاظ سے لباس مختلف ہوتے ہیں لوگوں کے، تو کھانا پینا، رہن سہن ہر حوالے سے جو، اور ویسے بھی جو مختلف طبقات ہیں معاشرے کے، آبادی کے، ان میں بھی یہ فرق ہوتا ہے، تو اس چیز میں اب ایسا تو نہیں کہ جو امر ایک فیصلہ کر دے کہ سب نے یہ چیز کھانی ہے کیونکہ اس کو پسند ہے یا اس کی رائے ہے، نہیں، دین میں ایسا قطعاً نہیں ہوتا ہے، یا اس طرح کا خاص مخصوص لباس پہننا ہے یا یہ مختلف قسم کی کوئی اور وضع قطع ہے، تو دین میں بھی محمد رسول اللہ علیہ السلام کی جو نجی زندگی تھی اس کا قرآن کریم میں نہ کوئی تذکرہ ہے، نہ کوئی حوالہ ہے، نہ کچھ ہے، اور نہ ہی اس نے باقی رہنا تھا، وہ بطور بشر جو اس کے معاملات تھے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پہننا، وضع قطع، وہ اس کلچر، اس معاشرے اور اس طرح کے حالات کے مطابق تھی، تو اسی طرح لیکن جو وحی کے معاملات تھے اس میں ان کا ذاتی زندگی کا، ذاتی پسند ناپسند، نجی زندگی کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تمام نوع انسانی کے لیے تھے اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے تھے، تمام اقوام کے لیے، تو بالکل اسی طرح جو اقامت دین کا جو نظام ہے اس میں جو ارتکاز اختیار ہوتا ہے وہ ایک فرد کے پاس ہوتا ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی کہ اس میں وہ فرد اپنی منمانی کر رہا ہو یا وہ اللہ کے آئین کا، قرآن کریم سے ہٹ کر کوئی بات کر رہا ہو، نہیں، اس پر ہی تو لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ہم میں سے بہتر ہے، یہ عدل والا ہے، یہ تقوی والا ہے، یہ علم والا ہے، اور وہ مومنین سے مشاورت کے بعد جو حکمت عملی بنائے گا وہ سب مومنین کے لیے، سب نوع انسانی کے لیے اس میں خیر ہوگی، اس میں جو سب کی اصلاح کی بنیاد پر وہ بنائے گا، تو پھر مومنین جب یہ خود فیصلہ کرتے ہیں تو پھر وہ اس میں نہ تو کوئی حزب اختلاف ہوتی ہے، نہ کوئی اس سے واک آؤٹ ہوتا ہے، نہ کوئی احتجاج ہوتا ہے، بلکہ مومنین کو ہمیشہ جو فیصلہ انہیں امر کر دیتا ہے اس فیصلے پر ان کو دل میں گرانی بھی نہیں رکھنی ہوتی، دل میں قدورت بھی نہیں رکھنی ہوتی، دل میں بوجھ بھی نہیں رکھنا ہوتا، وہ خندہ پیشانی کے ساتھ اور بطیب خاطر وہ کھلے دن کے ساتھ ان فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ سٹرکچر ہے، میکنزم ہے دین کے، اقامت دین کا۔ آج پوری دنیا میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو اس بنیاد پر، اس طریقہ کار پر جس کا سٹرکچر ہو، نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی اور جماعت ہے، مذہبی جماعت وغیرہ، اور اس میں جو پہلا تو اولین قدم ہی جو دین میں یہ میکنزم اور سٹرکچر کا ہے وہ تو اللہ رب کریم کے ساتھ عہد کیا جاتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تو مومنین سے ان کے جان اور مال خرید لیتا ہے،
تو اس میکنزم، اس اسٹرکچر میں، اس جو اقامت دین کا ڈھانچہ ہے، اس میں ہر مومن وہ مومن بنتا ہی تب ہے، مسلمان اس کو تسلیم ہی تب کیا جاتا ہے جب وہ اپنے جان اور مال انہیں امر کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو حق تصرف دے دیتا ہے کہ جب میری جان کی ضرورت ہوگی میں جان قربان کروں گا، جہاں میرے مال کی ضرورت ہوگی، جتنی ضرورت ہوگی، سب حاضر خدمت ہے نو انسانی کے نفع کے لیے، اللہ کی نصرت کے لیے، اللہ کو قرض حسنہ دینے کے لیے، فی سبیل اللہ، جو بھی استعمال کرنے۔ تو مومن اپنے مال کے اوپر ناگ بن کر نہیں بیٹھتا، اور زیادہ سے زیادہ جمع کرنا اس کا مقصد نہیں ہوتا دوسروں کو محروم کر کے، اور نہ وہ اپنی جان کو اپنی جان سمجھتا ہے کہ میری مرضی ہے میں جس مقصد کے لیے بھی اپنی زندگی قربان کروں یا نہ کروں، یہ اختیار اس کے پاس رہتا ہی نہیں ہے، وہ مومن بنتا ہی تب ہے۔ تو یہ میکنزم کا ایک تعارف تھا، یہ اپنے اگلی نشستوں میں انشاءاللہ ان کی مزید وضاحت بھی ہوگی النوات و ناشری کی آیات کی روشنی میں۔ تو جو اس میکنزم کے حوالے سے جو قرآن کریم میں جو وحی کا مقام و منصب تو پہلے بیان ہو چکا ہے۔ ان ھذا القرآن، یہ سورۃ النمل آیت نمبر 76 سے 78 تک ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثرهم الذی هم فیہ یختلفون وانہ لہدی ورحمۃ للمؤمنین ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، کہ یہ جو قرآن ہے یہ بنی اسرائیل میں بہت سارے وہ واقعات بیان کرتا ہے جن میں ان میں اختلافات ہیں، چونکہ وہ بھی بنی اسرائیل بھی فرقے بن چکے تھے، اختلافات میں گھرے ہوئے تھے، تو یہ قرآن کریم ان اختلافات کو بھی رفع کرتا ہے، اور اس کے بارے میں جو حقیقت ہے، جو حق کا فیصلہ ہے، وہ ان میں کر دیتا ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے، اور تیرا رب ان میں حکم کر دیتا ہے اس قرآن کے ساتھ، ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، اپنے حکم کے ساتھ ان میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو اس دنیا میں بھی ان سارے معاملات میں اللہ رب کریم نے جو بھی نو انسانی کو پیش آ سکتے ہیں یا جن کا چیلنجز کا سامنا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے وہی نازل کر دی ہے، اور انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے کہ وہ اس کے مطابق حکومت بنائے، فیصلے کرے یا نہ کرے، یہ اس کی صوابدید پر ہے، لیکن نتائج تبدیل نہیں ہوں گے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ تو یہی شریعت کا راستہ ہے جو شرع لکم من الدین، دین میں سے یہی راستہ جس کی وصیت کی گئی تھی نوح علیہ السلام کو، یعنی راستہ سب انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی ہے، چونکہ وہی کا سرچشمہ اور ماخذ ایک ہی ہے، جو سورج کے کرنوں کی طرح ہیں کہ سورج سے نکلنے والی سب شعائیں، سب کرنیں، ان کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ تو اور یہی وہی محمد رسول اللہ علیہ السلام کی طرف کی گئی تھی، اور بلکہ قیامت تک آنے والے تمام جو نو انسانی ہیں، جو مومنین ہیں، خاص طور پر جو وہی کا اتباع کر لیں، ان کے لیے یہی راستہ ہے کہ وہ، اور اسی کا جو وصیت کی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ دین کو قائم کرو، ان اقیم الدین۔ اور یہ چیزیں، یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ دین کو نافذ نہیں کیا جاتا، دین کو بن جبر یا سختی کے ساتھ اگر کوئی دین کا اتباع نہیں کرنا چاہتا تو بالکل اس کو حق حاصل ہے، یہ حق اور یہ آزادی اللہ رب العزت نے دی ہے۔ ہاں، جو دین کا اتباع کرے گا، جو وحی کا اتباع کرنے کا اعلان کرے گا، اس کو پوری قوت کے ساتھ اور پورے آسان انداز سے، استقامت کے ساتھ پھر اس کا اتباع کرے گا۔ جو نہیں کرنا چاہتا وہ اعلان کہہ دے کہ میں وحی کا اتباع نہیں کرتا، اس کو آزادانہ طور پر وہ زندگی گزارے، زمین میں فساد نہ پھیلائے، اور اس نظام کو جو وحی کی بنیاد پر ہے اس کو سبوداج نہ کرے، تو اس کو مکمل انسانی آزادی اور بنیادی انسانی حقوق حاصل ہوں گے، اور اس کو اپنے عقیدے کا، اس کے جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، ان کا پورا حق حاصل ہوگا ان پر عمل کرنے کا، اور ان کی حفاظت مومنین کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو، کیونکہ یہ آزادی اللہ وحدہ لا شریک کی دی ہوئی ہے۔ تو یہ جو آج کل ایک تصور ہے کہ اسلام کو لاگو کرو، نافذ کرو ڈنڈے کے زور پر، جو یا فتح کر کے یا دوسرے ملکوں پر چڑھائی کر کے، تو یہ باطل مذہب ہے، جو اس طرح کے یہ تصورات جس میں موجود ہیں کہ تلوار کے ذریعے اسلام پھیلنے کا کوئی تصور نہیں ہے دین میں۔ دین میں تو مومنین اپنی
کامل اطاعت کے ساتھ، دل کی رضامندی کے ساتھ خود اللہ کی وحی کا اس کی اتباع کرنے کا عہد کرتے ہیں، اور آخری سانس تک پورے اخلاص اور پوری قوت کے ساتھ اور پورے عزم، صبر و استقامت کے ساتھ ان کو ساری دنیا ہٹانا بھی چاہے اس راستے سے تو وہ خود نہیں ہٹتے. یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام. تو اسی کو اقامت دین کہتے ہیں. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس میں تفرقہ نہیں کرنا. تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں، کتنے اختلافات ہیں، کتنے تفرقہ ہے. یہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی وحی کو، اس دین کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ یہ منافقین کے گھڑے ہوئے باطن مذہب کے اوپر ہیں. اسی وجہ سے یہ اس ذلت اور زوال اور جو ایک لعنت میں اور اختلاف و تفرقہ میں مبتلا ہیں. لیکن وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، کہ مشرکین کو جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف، ایک رب کی، ایک الہ کی اطاعت کی طرف نہ بلایا جاتا ہے، ان پر بڑا ناگوار ہوتا ہے. آج بھی یہی معاملہ ہے، کیونکہ شرک ان کی رگ رگ میں رچ بس چکا ہے. تو ان کو جب تمام یہ خود ساختہ شرکاء کو اور جو انداد اللہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ جو اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑنے کا کہا جائے تو یہ اکثریت آمادہ نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ مشرکین پر یہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام جس راستے کی طرف، جس دین پر الہ واحد کی راستے کی طرف دعوت دے رہے تھے، یا اس سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام تھے، ہر دور میں مشرکین پر یہ دعوت بڑی گراں گزرتی اور آج بھی گراں گزر رہی ہے اور گزرے گی. لیکن مومنین نے اسی راستے پر رہنا ہوتا ہے. اور سورۃ الشورى آیت نمبر 10 میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَأَنَا أَنِيبُ، کہ جس چیز میں بھی تمہارے اختلافات ہیں تو اس کا حکم آخر الامر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ہی ہے، یعنی اللہ کی وحی کے ذریعے اس کا حکم ہونا ہے، اور یہی تمہارا رب کا حکم ہے، اور اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع رہتا ہوں. یعنی محمد رسول اللہ علیہ السلام یہی اعلان کر رہے تھے. وہاں پر یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں کوئی احادیث، روایات یا کوئی بنی اسرائیل کے یہود و نصارہ کے مذہبی ورثے پر اس کی طرف رجوع کرتا ہوں یا اس کے کو شامل کرتا ہوں. نہیں، تو اللہ کی آیات کو ہی حکم بنایا تھا، اور اسی کو ہی قیامت تک تمام مومنین نے وہی کو ہی حکم قرار دینا ہے. تب ہی معاملات زندگی کے ان کی اصلاح ہو سکتی ہے انفرادی و اجتماعی سطح پر. اور وَأُوحِيَ سورۃ الانعام وَأُوحِيَ عَلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، کہ میری طرف یہ وحی کیا گیا ہے قرآن، جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اعلان کر رہے تھے، اور یہ وحی تمام قیامت تک آنے والے تمام نو انسانی کی طرف ہے. جو بھی اس وحی کا اتباع کرے، یہ وحی اس کے لیے بھی اسی طرح موجود ہے. محمد رسول اللہ علیہ السلام کے قلب پر نازل ہوا، پھر جو نبوت کا سلسلہ ہے پایہ تکمیل تک پہنچا، لیکن تمام انسانوں کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک اسی طرح مخاطب ہے. کوئی صرف اس کی وحی کو سنے اور اس کی طرف رجوع کرے، جس طرح رجوع کرنے کا حق ہے، تو وہ قرآن کریم اس سے بھی مخاطب ہے، ہر انسان سے مخاطب ہے. تو میری طرف یہ قرآن ہی وحی کیا گیا ہے. اوحی علیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ، کہ تاکہ اس کے ذریعے تمہارے آگاہ کروں، تمہیں تنبیہ کروں، خبردار کروں. بہی واحد کا صیغہ ہے اور کسی چیز کے ساتھ نہیں، صرف قرآن کے ساتھ، اور ہر مومن کو ایسا ہی کرنا ہے. اور جس تک بھی یہ پہنچے ومن بلغ، جس تک بھی پہنچے قرآن کریم، اس نے قرآن کے ساتھ ہی، قرآن سے باہر ایک لفظ بھی بیان نہیں کرنا، ایک لفظ، نہ کوئی حدیث، نہ کوئی روایت، نہ کوئی سنت، نہ کوئی تصوف، نہ کوئی فقہ، کچھ بھی نہیں. تو یہ اعلان کرنے کے بعد محمد رسول اللہ علیہ السلام نے سب سے جو مخاطبین تھے ان سے کہا کہ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم اس چیز کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ یعنی اگر تو تم اس وحی کا اتباع کرتے ہو، اس کے ذریعے تمہیں آگاہ کیا گیا ہے، قرآن کریم کا اتباع کرتے ہو، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا الہ اللہ ہے. اور اگر تم نہیں کرتے ہو تو پھر کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ ہے؟ یعنی جو اللہ وحدہ لا شریک کو الہ واحد مانتا ہے، اس کو صرف اور صرف قرآن کریم کا اتباع کرنا ہوتا ہے، وحی کا اتباع، بس آدمیوں کی لکھی ہوئی، گھڑی ہوئی اور پھیلائی ہوئی باتوں کا نہیں. اور
پھر ان کو جواب بھی دیا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ میں تو اس چیز کی شہادت نہیں دیتا، اگر تم دیتے بھی ہو کہ اللہ کے ساتھ تم نے اور الہ گھڑے ہوئے ہیں، لیکن میں کن لا اشہد، اور پھر فرمایا گیا کن یہ بھی کہہ دو کہ انما ہوا الہم واحد، کہ تمہارا الہ صرف الہ واحد ہے، اور جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری و ذمہ ہوں، میں وہ شرک کا مرتکب نہیں ہوتا ہوں۔ اور یہی اعلان قیامت تک ہر مومن کا ہونا چاہیے، جو بھی اللہ وحدہ لا شریک نازل کرتا دین اسلام پر عمل پیرا ہوگا، خالص اللہ کے لیے اس کا دین ہوگا، وہ یہی اعلان کرے گا۔ پھر سورۃ الانعام آیت نمبر 114 115 میں اللہ رب العزت نے فرمایا افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل علیکم الکتاب مفصلا، کہ کیا میں اللہ کے علاوہ وتمت کا آگے یہ آیات چلتی ہوئی وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور حکم ڈھونڈوں، یعنی اللہ کی وحی کے علاوہ کوئی کسی اور کا اتباع کروں، اس سے فیصلے کروں، اس کی طرف رجوع کروں، اس کی بنیاد پر حکومت قائم کروں؟ نہیں، وہی اللہ ہی یہ تو ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصِّلًا، وہ اسی نے کتاب مفصل نازل کی ہے۔ اس کتاب کو کسی آدمیوں کی تفسیر یا شرح کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود احسن تفسیر ہے، یہ مفصل ہے، یہ خود اللہ رب کریم نے اس کو آیات بینات ہیں، یہ مبین ہے، بین ہے، خود واضح ہے، تو اس کو نہ کسی شان نزول کی ضرورت ہے، نہ کسی حدیث کی، نہ کسی سنت کی، نہ کسی روایت کی، اور نہ کسی ماضی کے مفسر اور کسی کی شرح پڑھنے کی ضرورت ہے قرآن کریم کا اتباع کرنے کے لیے۔ صرف عقل، فکر اور شعور ضروری ہے، اور جو باطن آبائی مذہب ہے اس کو دل و دماغ سے، قلب سے محو کرنا ضروری ہے۔ یہ دو شرائط جو پوری کر دے، قرآن اس سے آج بھی اسی طرح مخاطب ہوگا جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین اور اس کے بعد آنے والے مومنین سے جس طرح مخاطب رہا ہے، اس کو سمجھ آئے گا اور وہ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرے گا۔ لیکن جو پہلے سے دن میں ایک مشرکانہ عقائد ہیں، جو باطن مذہب ہے اس کو نہیں نکالتا، یا ہوائے نفس کا اتباع کرتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، شہوات کے پیچھے چلتا ہے، اور آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو قرآن کریم سے مس ہی نہیں ہو سکتا جو مطہر نہیں ہے۔ اور وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اللہ کے جو کلمات ہیں وہ تو صدق اور عدل کے ساتھ مکمل ہو چکے ہیں، پائے تکمیل تک پہنچ چکے ہیں، اور تمام ہو چکا ہے ان کا، تو اس میں تو تبدیلی ہے ہی نہیں۔ جب ایک چیز مکمل ہو گئی تو اس میں اور تو کوئی چیز شامل ہو نہیں سکتی۔ تو پھر یہ جو لاکھوں کے حساب سے کتابیں لکھی گئی ہیں، لاکھوں کے حساب سے مذہب کے نام پر، یہ ان کا کوئی نہ جواز ہے، نہ گنجائش ہے، نہ اجازت ہے، اسی وجہ سے یہ باطل ہے، جو آدمیوں کا گھڑا ہوا مذہب ہے۔ کیونکہ دین مکمل ہو گیا قرآن کریم میں، اللہ رب کریم نے وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تمہارے رب کے کلمات صدق اور عدل کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 19 میں اللہ رب کریم نے فرمایا، سورۃ الشورى آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لاعدل بینکم۔ یہ اللہ رب کریم کے جو احکامات ہیں کہ دین کو قائم کریں اور اس میں کسی قسم کا تفرقہ نہ کریں، اور تفرقہ کو ختم صرف اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب قرآن کریم کر سکتی ہے۔ یہ جتنے خود گھڑا ہوا مذہب ہے اس سے تفرقہ پھیلے گا اور پھیلتا آیا ہے، یہی صدیوں کی تاریخ سے ثابت ہے۔ تو تفرقہ ختم کرنے کے لیے پہلا تقاضا ہے کہ جو تفرقہ کا اسباب ہیں، جو جڑیں ہیں، روٹس ہیں، ان کو کاٹا جائے، ان سے برات اختیار کی جائے، ان کو ترک کیا جائے، ان سے ناتعلقی ظاہر کی جائے تمام کتابوں سے جو قرآن کریم کے بعد لکھی گئی ہیں، تب فرقہ ختم ہوگا۔ جب تک یہ کتابیں لکھی جاتی رہیں گی، ان کو پڑھا جاتا رہے گا، ان کی طرف لوگ رجوع کرتے رہیں گے، تو تفرقہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ فلذلک فادع واستقم کما امرت، کہ اسی کی طرف جو دین کو قائم کرنا ہے، اور اسی کی طرف محمد رسول اللہ علیہ السلام دعوت دے رہے تھے، اور اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے کہ واستقم کما امرت، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا اسی طرح استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو، اور یہ
ان کی دوسرے لوگوں کی جو خواہشات ہیں، جو ان کے جو مطالبات ہیں، ان کا اتباع نہیں کرنا، اور ان سے کہہ دیجئے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ میں تو اس پر ایمان لایا ہوں جو اللہ رب کریم نے نازل کیا ہے اپنی کتاب، اور وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ تو یہ جو ایک میکنزم ہے، اس طریقے سے اقامت دین کا میکنزم قائم ہوگا، اور تب وحی کا اتباع ممکن ہے۔ وحی کو صرف پڑھنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس چیز کے لیے، یا کہ وہ حفظ کرنے کے لیے، خیر و برکت کے اصول کے لیے، اس کا ذکر کرنے کے لیے، اس کو بطور ایک ورد کے آیات کو یاد کرنے کے لیے، تعویذ بنانے کے لیے، اس مقصد کے لیے قرآن کریم نازل نہیں ہوا۔ تو یہ اس نشست کے بعد امید ہے اس موضوع کے اوپر ایک نشست اور ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور پھر یہ موضوع پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔